السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امر المؤمن كله خیر ان اصابت سراء شکر فکان خیرا له وان اصابت ضراء صبر فکان خیرا له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی پوری زندگی کی رہنمائی اس مختصر سی حدیث میں بیان کر دی گئی ہے تو یہ بالکل درست ہوگا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پوری زندگی کا بھی اگر ہم خلاصہ بیان کریں اور اس کا جائزہ لیں تو دو ہی طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ یا تو انسان کو ایسے حالات پیش آتے ہیں جو اس کو اچھے لگتے ہیں، جن سے وہ خوش ہوتا ہے، یا انسان کو ایسے حالات پیش آتے ہیں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس کے لیے باعث غم ہوتے ہیں۔ پوری زندگی میں بس یہی دو طرح کے حالات ہیں، اور ان دو طرح کے حالات میں ایک غیر مسلم کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور ایک مسلمان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی غیر مسلم کو اس کی من چاہی چیز مل جاتی ہے، اس کو کوئی خوشی مل جاتی ہے، یا اس کو کوئی اقتدار مل جاتا ہے، کوئی دولت مل جاتی ہے، کوئی کرسی مل جاتی ہے، تو وہ اس کا مس یوز کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اس میں گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، اترانا وہ شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب اس کی مرضی کے خلاف، اس کی خواہش کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے، کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس سے اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو کوئی دولت مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، کوئی ڈگری مل جائے، اور کوئی بھی چیز اس کو اس کی خواہش کی، اس کی خوشی کی مل جائے، تو اس کا رویہ اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا اور اس چیز کا غلط استعمال کرنے والا اس کا رویہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ شکر یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا ہے یہ میرے مالک کی، میرے رب کی، میرے اللہ کی فرما روائی ہے، یہ اس کا میرے اوپر فضل اور اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اسی کے کرم اور طفیل کی وجہ سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، یہ خوشی حاصل ہوئی ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ کے لیے ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ اتراتا نہیں ہے، وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، کیونکہ آدمی گھمنڈ تبھی کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا یہ گویا کہ میری وجہ سے حاصل ہوا، میری صلاحیتوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ لیکن ایک صحیح ایمان والا کسی بھی چیز کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مجھے میری وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے حاصل ہوا، بلکہ وہ ہر خوشی کو اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم سمجھتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ اس چیز کا صحیح استعمال بھی کرتا ہے، اور یہی شکر گزاری کا جذبہ جو ہے اس کو ایک غیر مسلم سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف جب اس کے ساتھ کوئی انہونی پیش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف دہ بات پیش آ جاتی ہے، کوئی غم والی بات پیش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت اور پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، نا امید نہیں ہوتا ہے، بے بسی کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس وقت اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے تو آزمانا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور میرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح نتیجے کے اعتبار سے یہ چیز بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو رکھتی ہے، تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، اور البتہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو میری دور فرما دیجیے۔ تو دعا وہ ضرور کرتا ہے اور اس کو دور کرنے کی وہ کوششیں بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ اس کی وجہ سے بالکل مایوس نہیں ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہتا ہے۔ تو زندگی کے یہی دو معاملے ہیں، بس دو ہی طرح کے حالات ہیں اور یہ دو طرح کے رویے ہیں۔ حضرت پاک علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ تو بہتر ہی بہتر، یعنی اس کے تو مزے مزے، جد بھی اس کی پٹ بھی اس کی، کہ اگر اس کو کوئی خوشی کی چیز پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے جو بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے جذبے پر اس کو بہت نوازتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے، تو یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ صبر کے نتیجے میں اس کو بہت سے مقامات عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور اس کو اپنا خاص قرب نصیب فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ کہا ہے قرآن میں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ شکر اور صبر یہ تو بڑی بنیادی صفت ہے، اور اگر کسی شخص میں صرف یہ دو صفتیں پیدا ہو جائیں تو وہ پکا مسلمان ہو جائے گا، پکا مومن بن جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان فرمائے ہیں، ان میں یہ دونوں صفتیں بنیادی طور پر تھیں۔ ان میں بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے جن کے نتیجے میں ان کا شکر گزاری والا جذبہ زیادہ کھل کر سامنے آیا، اور بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ کچھ آزمائش کے اور تکلیف کے حالات پیش آئے تو ان کی طرف سے صبر والا جذبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ تو قرآن نے دونوں طرح کے نبیوں کو بطور ماڈل کے اور بطور آئیڈیل کے پیش کیا ہے۔ ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے مسائل رہے، بڑی بیماریاں رہیں، بڑی تکلیفیں رہیں، اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں اور بیماریوں میں گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ نعم العبد، وہ بڑا پیارا بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اس لیے کہ اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اس نے صبر کی صفت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائی، دولت و سلطنت عطا فرمائی، بڑا عظیم الشان ان کو اقتدار عطا فرمایا، ایسا اقتدار کہ وہ جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، اور چرند پرند پر ان کی حکومت تھی، کیڑے مکوڑے پر ان کی حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پرندوں کی بولی سمجھنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ان سے وہ گفتگو کرتے تھے، ان سے انٹریکٹ کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سے موقعوں پہ اس طرح کی چیزیں پیش آئیں کہ حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ اللہ کو ان پر خاص فضل ہے تو فوراً ان کی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ ادا ہوئے، اور وہ جو دل کا جو جذبہ تھا شکر گزاری کا وہ الفاظ کی شکل میں سامنے آیا۔ قرآن میں اس کی ایک دو مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ جب وہ گزر رہے تھے چونٹیوں کے علاقے سے اور انہوں نے دیکھا کہ چونٹی ایک جو رانی تھی گویا کہ وہ اپنی مملوکہ چونٹیوں سے کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی ذرا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ تو حضرت سلیمان اس کی بات سن کے مسکرائے، اور پھر فوراً ان کو جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور پھر فوراً جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے جو ہے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو شکر اور صبر یہ تو بنیادی صفات ہے۔ ہم سب کے ساتھ بھی یہی دو طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمتیں ملنے پر، خوشیاں ملنے پر شکر گزاری کا جذبہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے اس کا شاید ہم اظہار نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے اندر شکر گزاری کی کمی رہتی ہے۔ ہم اللہ کی بہت سی نعمتیں اور اس کی بہت سی دولتیں استعمال کرتے رہتے ہیں، ان سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن دل کے جو اندر جو احساس ہونا چاہیے شکر گزاری کا شاید وہ ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ اسی طرح کبھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مصیبت اور پریشانی کے حالات پیش آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن جو ہے ہم نہیں پکڑتے اور صبر کا ہم سے اظہار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ دونوں وہ صفات ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر اچھے حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر حالات برے ہیں تو ان پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ایک ایمان والے سے جو ہے مطالبہ ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے، اور ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں کہ ہم بس شکر اللہ کا ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش اور مصیبت اور بیماری اور تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہمارے مقدر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی چیز لکھ دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔